دوستو آج میں ریویو کروں گا ارطغرل غازی ڈرامہ کی ایپیسوڈ 42، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں ایپیسوڈ 41 میں کیا ہوا، تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں کردوگلو اور گندوگدو سلیمان شاہ کو ارطغرل کے خلاف بہکاتے ہیں اور انہیں قبیلے کے حالات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کردوگلو استاد اعظم سے ملنے گیا تھا اور ترگت سے وہ اس کا نام پوچھتا ہے اور وہ اپنا نام اسے یہودا بتاتا ہے، اور یہیں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہوئی تھی۔ ریویو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کردوگلو کے آنے سے پہلے ماریو ایک پیغام استاد اعظم کو دیتا ہے جسے پڑھ کر وہ کہتا ہے لعنت ہے تم پر منحوس ترک۔ اس پیغام میں ناصر اور حلب کی ناکامی کی اطلاع ہوتی ہے۔ اس ناکامی سے اسے بہت غصہ آتا ہے۔ ٹائٹوس کہتا ہے اس ارطغرل کو تو مجھے پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ اب وہ لوگ کردوگلو سے ملتے ہیں۔ استاد اعظم اسے حلب کے حالات بتاتا ہے۔ وہ استاد اعظم سے کہتا ہے تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے حلب تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگر تمہیں مجھ سے کام لینا ہے تو میری شرائط پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے میں کسی کو نہیں اکسا سکتا قبیلے میں، لیکن ٹائٹوس اسے کافر عیسائیوں پر حملہ کرنے کا کہتا ہے اور بدلے میں اسے مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ استاد اعظم اس سے پوچھتے ہیں اس مال و دولت کے بدلے میں تم ہمیں کیا پیشکش کرو گے کردوگلو؟ وہ کہتا ہے میں کئی قبیلے کے لوگوں کو آپس میں دست و گریباں کر دوں گا، بھائی کو بھائی کا اور بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دوں گا، ارطغرل، گندوگدو اور سلیمان شاہ کو ایک دوسرے سے بھڑا دوں گا، اور میرے سردار بن جانے کے بعد ارطغرل کا سر قلم کر کے قلعے کے دروازے پر لٹکانے کی پیشکش کرتا ہوں۔ استاد اعظم اس کی پیشکش سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیل فائنل کر لی جاتی ہے۔ اس ایپیسوڈ تک اگر بات کریں تو قبیلے میں دو غدار ہیں جو اپنی سازشوں سے قبیلے میں سرداری چاہتے ہیں، ایک سلجان اور دوسرا کردوگلو۔ سلجان کے بچے کے حادثے کے بعد ہما خانم نے سلجان کے ساتھ کیا کیا، اس کے بچے کی جھوٹی موت کے بعد خیمے میں سارا دن رہنے سے اس کا وقت نہیں گزر رہا تھا اور پھر وہ کام کرنے باہر نکلتی ہے، لیکن ہما خانم کہتی ہیں کہ آج سے تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، آج سے سب ذمہ داریاں گوگچے سنبھالے گی۔ وہ کہتی ہے کیا آپ مجھے پاگل کرنا چاہتی ہیں یا پھر میرے بچے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا کر سزا دینا چاہتی ہیں؟ ہما خانم کہتی ہیں اگر تم اولاد نہ دے سکی تو بے اولاد رہ جاؤ گی اور سرداری بھی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی، تو بہتر ہے تم اپنی صحت پہ دھیان دو۔ دوسری طرف حلیمہ اور ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبیلے کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور کارڈینل تھامس کا بھیجا ہوا جانباز کلاؤڈیس بیس بدل کر ابن العربی سے ملنے ان کے درویش خانے جاتا ہے۔ کلاؤڈیس کہتا ہے سنا ہے حضرت آج کل یہاں تشریف فرما ہے، ان کے نورانی چہرے سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں، اجازت ممکن ہے؟ تو اس طرح سے اسے اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشرک نے معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پکار کر کہا کہ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل اطمینان سے فرمایا کہ اللہ بچائے گا، اور مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا لفظ اللہ بہت پر اثر تھا۔ وہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کامل یقین کو دیکھ کر شکستہ رہ گیا۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہو وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے وہ ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے اور ہر مشکل میں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گری تلوار کو اٹھایا اور پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور پھر رحمت للعالمین نے قتل کرنے والے کو معاف فرما دیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ابن العربی کی نظریں کلاؤڈیس کی طرف ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جال بچھانے والے جیت کر بھی بازی ہار جاتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے دشمنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ رات کے وقت ابن العربی اپنا صندوق دیکھ کر کہتے ہیں کہ راز افشاں ہونے ہی والا ہے، امانت حقدار تک پہنچانے کے بعد تمہیں بھی اس کا ہو جانا ہے۔ کہ اسی وقت کلاؤڈیس ان کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابن العربی سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی باہر موجود ہے۔ پھر ان کا درویش آتا ہے، وہ کلاؤڈیس سے پوچھتا ہے کہ اے سیاح کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ کہتا ہے مہمان خانہ بھول گیا ہوں میں۔ پھر درویش اسے راستہ بتاتے ہیں۔ اگلی صبح ابن العربی سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں اور کلاؤڈیس پوچھتا ہے کیا مجھے آپ کے ساتھ جانے کا شرف مل سکتا ہے؟ ابن العربی کہتے ہیں ہاں بالکل، کیوں نہیں، اچھا ہوگا ہمیں ایک ہم سفر مل جائے گا، اور سفر میں انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس کے ارادے آشکار ہو جاتے ہیں۔
سفر کے دوران وہ ایک جگہ قیام کرتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ ابن العربی کہتے ہیں درویش تم لکڑیاں جمع کرو تب تک میں سیاح کی روداد سن لوں۔ ابن العربی کہتے ہیں آؤ بیٹھو یہاں اور مجھے بتاؤ سفر میں کیا دیکھا تم نے؟ وہ کہتا ہے ترکستان سے آ رہا ہوں میں، چنگیز خان اور اس کے لشکر نے تباہی مچا دی ہے، بہت ظلم اور زیادتی دیکھ چکی ہیں میری یہ آنکھیں۔ ابن العربی کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کفر تو جاری رہ سکتا ہے لیکن ظلم نہیں، اس ظلم کے خاتمے کے لیے ایک رہنما آئے گا بہت جلد انشاءاللہ۔ کلاؤڈیس کہتا ہے میں ذرا درویش کی مدد کرتا ہوں۔ اسی بہانے وہ پیچھے سے جا کر خنجر نکال کر ابن العربی پر حملہ کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ ابن العربی مسکرا کر کہتے ہیں اللہ ہی بچائے گا اور کون، اور یہیں پہ یہ دوستو ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہاں ابن العربی کو کون بچاتا ہے اور وہ کیسے اس مشکل سے باہر آتے ہیں۔ ابن العربی جب بھی اس کہانی میں آئے کچھ نہ کچھ اسلام کی باتیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے نظر آئے۔ ان کی باتیں اور ان کے ڈائیلاگ ایسے ہیں کہ آپ کے دل پہ لگتے ہیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس بارے میں؟ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔